نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، أن نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ معزز حاضرین، آج انشاءاللہ العزیز کتاب التوحید، شیخ عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اس کتاب کا موضوع کے لحاظ سے، ٹاپک کے لحاظ سے تیسرا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ تیسرا حصہ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے باب ما جاء فی السحر، جادو سے کیا ہے۔ تو یہاں سے مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کلمہ گو مسلمانوں میں جو کفریہ اعمال عام ہو چکے ہیں، ان میں سب سے پہلے نمبر پر جادو کو لایا ہے، کیونکہ جادو ٹولا یہ سب مسلمانوں میں عام ہو گیا ہے۔ کوئی تاجر ہے، ایک دکاندار، دوسرا کوئی نیا دکاندار آتا ہے، سیم بزنس والا، سیم تجارت والا، اس جیسی تجارت والا، تو اس کی تجارت اس کو دیکھی نہیں جاتی تو جادو کروا دیتا ہے۔ گوشت کا دکان والا ہے، دوسرے گوشت کے دکان والے کو برداشت نہیں کرتا کہ اس کے پاس سے کسٹمر زیادہ خرید رہا ہے، جادو کرا دیتا ہے۔ ایک گھر میں، ایک خاندان میں رہتی ہیں دیورانی، وہ دیورانیاں ایک دوسرے کو اچھی حالت میں دیکھتی نہیں ہیں، برداشت نہیں کرتی، جادو کرا دیتی ہیں۔ لڑکے کی شادی ہوئی، شادی سے پہلے بہن سے بہت محبت کرتا تھا، بہت چاہتا تھا، ماں کو بھی وقت زیادہ دیتا تھا۔ شادی کے بعد یہ محبت تھوڑی کم نظر آ رہی ہے، ماں کو، بہن کو جادو کروا دیے بیوی سے دور ہونے کے لیے، یا پھر بیوی محسوس کر رہی ہے کہ شروع شادی میں 1 سال 2 سال جیسے مجھ سے محبت کرتے تھے ویسی محبت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ جو ہے لگاؤ ماں اور بہن کی طرف زیادہ ہے، تو بیوی جادو کروا دی۔ اس طرح بھائی دوسرے بھائی کو برداشت نہیں کر رہا ہے، جادو کروا رہے ہیں۔ الغرض یہ مسلمانوں میں بہت عام ہو گیا ہے۔ یہ تو میں آج کے معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ مؤلف رحمت اللہ علیہ آپ اپنے دور میں عالمی سطح پر مسلمانوں میں یہ چیز عام دیکھے، تو اسی لیے کفریہ اعمال بہت ہیں، ان میں سے جادو بھی ایک کفریہ عمل ہے۔ تو مؤلف رحمت اللہ علیہ جادو سے باب کو ذکر کیا اسی وجہ سے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جادو کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کا اثر بہت جلد بھی ہوتا ہے اور بہت زیادہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے مؤلف رحمت اللہ علیہ جادو سے کیے ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان تفریق ہو جاتی ہے جادو کے ذریعے سے، جادو کے ذریعے سے کسی کی عقل پر حملہ ہوتا ہے کہ جیسے وہ پہلے سوچتا تھا، جیسے وہ تھنکنگ کرتا تھا، وہ تھنکنگ ویسی نہیں ہو رہی ہے،
کیونکہ جادو کے ذریعے سے عقل پر حملہ ہو گیا ہے. جادو کی وجہ سے دل پر بھی حملہ ہوتا ہے. دل میں جیسی محبت تھی دوسروں کے لیے، دل میں جیسے ایمان کے لیے، اسلام کے لیے محبت تھی، ویسی محبت جادو کی وجہ سے کمزور پڑ گئی ہے. یا پھر جسم پر بھی جادو کا اثر ہوتا ہے کہ جسم جیسے پہلے موٹے تازے تھے، مضبوط تھے، جادو ہو گیا، کمزور پڑ گئے ہیں. تو اس کا اثر بھی بہت زیادہ اور بہت خطرناک ہوتا ہے، یہاں تک کہ جادو کی وجہ سے انسانوں کی موت بھی واقع ہو جاتی ہیں. تو اسی لیے مؤلف رحمت اللہ علیہ نے جادو سے شروع کیا ہے. ہم سب سے پہلے اس باب میں جو نصوص وارد ہیں، قرآن مجید کی آیتیں اور احادیث، ان نصوص کو ہم سب سے پہلے پڑھ لیں گے. پڑھنے کے بعد پھر جادو کس کو کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، جادو کی قسمیں کیا ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا تو وہ جادو کیسا تھا، کتنا اثر کیا. اس پر شبہ کرنے والے شبہ بھی کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تو وہی کیسے پہنچاتے تھے، کیا کچھ خیانت ہوئی، کچھ لوگ انکار کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. ان سب چیزوں کو انشاءاللہ آج کے درس میں جاننے کی کوشش کریں گے. باب ما جاء فی السحر، جادو سے متعلق باب یا جادو کا بیان. اللہ تعالی کا فرمان ہے وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، یقیناً وہ لوگ جانتے ہیں جو اس چیز سے خریدار بنے ہیں. کس چیز سے؟ جادو کے ذریعے سے خریدار بنے ہوئے ہیں. مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے متعلق فرمایا یؤمنون بالجبت والطاغوت، یہودی جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں. جبت اور طاغوت کیا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا الجبت هو السحر والطاغوت الشیطان، جبت جادو ہے اور طاغوت کیا ہے؟ شیطان ہے. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں طاغوت وہ کاہن ہیں جن پر شیطان اترتا ہے، اور ہر قبیلے کا الگ الگ کاہن ہوتا تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. قالو، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ہن، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ 7 ہلاک کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک ہے. اللہ کے ساتھ شرک انسان کو ہلاک کرتا ہے، انسان کو ہلاک کرتا ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا. جی، دنیا میں بھی ہلاک کرتا ہے، آخرت میں بھی ہلاک کرتا ہے، اور قیامت کے دن بھی ہلاک کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے. دنیا میں بھی ہلاک ہے وہ. اس کے بالمقابل توحید کی جو آیت ہے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کیے ان کے لیے ہی امن ہے، شانتی ہے، دنیا میں بھی، عالم برزخ میں بھی، اور قیامت کے دن بھی. اور تینوں جگہ پر یہی ہدایت پر بھی ہیں. شرک انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، دنیا میں بھی برباد کر دیتا ہے. کتنی افسوس کی بات ہے کہ انسان پرندوں کی طرح اڑنا سیکھ لیا، پرندوں کی طرح اڑ رہا ہے انسان، اور پانی میں مچھلی کی طرح تیر رہا ہے، اللہ کو نہیں پہچانا. پھر کہتے ہیں دنیا ترقی ہو گئی.
انسان بہت ترقی کر لیا, سائنس اور ٹیکنالوجی بہت ترقی کر لی, اللہ کو نہیں پہچانے. مچھلی کی طرح تیر رہے ہیں, پرندے کی طرح اڑ رہے ہیں, چاند تک جا رہے ہیں, پہنچ رہے ہیں, بابت کر رہے ہیں, اس کے متعلق بات کر رہے ہیں, مگر جو ہے اللہ کو نہیں پہچانے. افسوس کی بات ہے. خیر, الشرک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک ہے, والسحر, اور جادو ہے جو ہلاک کر دیتی ہے. جادو ہلاک کرتی, انسان کو ہلاک کر دیتی ہے. ابھی میں نے بتایا نا, انسان کے عقل پر حملہ کرتے ہیں, یا پھر اس کے دل پر, یا پھر اس کے جسم پر برباد کر دیتے ہیں انسان کو. تیسری چیز, وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق, بغیر کسی وجہ سے کسی کو قتل کرنا, کسی کو قتل کرنا حرام ہے. اللہ نے جن کو حرام کیا قتل کرنے کا, اس کو قتل کرنا. قتل اگر شریعت میں جائز ہے تو کس کے لیے جائز ہے؟ مرتد کے لیے جائز ہے. ایک تو اسلامی حکومت ہو, مرتد کے لیے جائز ہے. اسی طرح رجم میں جو ہے زنا کر لیا شادی شدہ, تو اس کو رجم کر کے قتل کر دیا جائے گا. اسی طرح قتل النفس بالنفس, اگر کوئی کسی کو قتل کر دیا تو اسلامک حکومت ہے, قاتلین جو مقتولین کے رشتہ دار ہیں وہ اگر قتل کا بدلہ قتل سے لیتے ہیں تو قتل, یا پھر اگر وہ کچھ معاوضہ رکھتے ہیں تو معاوضہ, یا پھر اگر وہ معاف کر دیتے ہیں تو معاف, یا پھر حاکم وقت اس کے قتل کی سازشوں کی وجہ سے زیادہ اثرات اس کے باقی رہ رہے ہیں تو اس کو قتل کر دیا جائے گا. یہی 3 راستے ہیں. اس کے علاوہ شریعت میں کسی کو قتل کرنے کی گنجائش ہرگز بہرگز نہیں ہے. وہ اکل الربا, سود کھانا, یہ بھی ہلاک کر دیتا ہے نا معاشرے کو, انسان کو بھی ہلاک کر دیتا ہے, معاشرے کو بھی ہلاک کر دیتا ہے. کیا ہے سود؟ محنت کوئی اور پڑتا ہے, پیسہ کوئی اور کھاتا ہے. 2 لاکھ روپے لے لیا غریب کسان, مزدور, مالدار آدمی کے پاس سے, وہ 2 لاکھ روپیہ کسی مجبوری کی وجہ سے لے لیا, یا تجارت کا شروع کرنے کے لیے, یا پھر کوئی بیمار ہے لے لیا. اب اس کے 6 ہزار روپیہ کر کے 20 مہینے ادا کرتا ہے. 1 لاکھ روپیہ اگر لیا ہے تو 20 مہینے 6 ہزار روپیہ کمائی ہوتی ہے, 9 ہزار روپیہ, کچھ 3 ہزار روپیہ سنبھال کر پسینہ بہا کر بیچارہ 6 ہزار روپیہ کرتا ہے. اور سود کا اگر سسٹم آ گیا تو مال دولت صرف امیروں میں ہی بٹی رہے گی, غریبوں میں منتقل نہیں ہوئے گی. غریب کا ہی رہ جائے گا, امیر کی عمارت میں ہی وہ امیر کا امیر ہی رہے گا اگر سود کا سسٹم ہو جائے. تو اس کی وجہ سے یہ انسانوں کو ہلاک کر دیتی ہے. کیسے ہلاک کرتی؟ اس کی وجہ سے چوری, ڈاکہ زنی یہ عام ہو جائے گی. تو اس طرح معاشرہ بھی ہلاک ہو جاتا ہے اور خود انسان بھی ہلاک ہو جاتا ہے. وَأَكْلُ الرِّبَا, سود کھانا. وَآكِلُ مَالِ الْيَتِيمِ, اور وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ, یتیم کا مال کھانا, یہ بھی جو ہے انسان کو ہلاک کر دیتا ہے. کیونکہ انسانیت نام کی چیز ایک تو اس میں کیا ہے ختم ہو جاتی ہے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ مال کی امانت داری بھی اس میں ختم ہو جاتی ہے. تو ہڑپ کرنا, آپ دیکھیں سورۃ النساء کے اندر اللہ رب العزت آغاز میں یتیموں کے مال کے احکام اور یتیم بچیوں سے نکاح کرنے کے سلسلے میں کتنی پابندیاں اور شرائط عائد کیا ہے, کتنے پیارے پیارے احکام ہیں یتیموں کے متعلق. اسی طرح وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ, جنگ کے میدان میں, جنگ کے وقت پیٹ پھیر کر بھاگنا, کیا یہ بھی ہلاک کر دیتی ہے؟ کیسے؟ ایک بھاگے گا دوسرے کمزور پڑ جائیں گے, ایک بھاگے گا تو دوسرے کمزور. اب 3 لوگ گئے طے کر کے چلو ہم جا کے دیکھیں گے, بلکہ ایک دیکھ کر بھاگ گیا تو پھر 2 رہتے ہیں, وہ اور پریشان ہو جاتے ہیں اس معاملے میں. یا پھر کوئی بھاگ رہا ہے تو دوسرے کے لیے کمزوری کا سبب بنتا ہے, تو اس طرح ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے. تو جنگ کے میدان میں پیٹ پھیر کے بھاگنا یہ بھی ہلاکت ہے. وَقَذْفُ الْمُحْسِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ, پاک دامن مومنہ عورتوں پر تہمت لگانا, یہ بھی بڑی ہلاکت کا سبب ہے. کیونکہ عزت
شریعت مطہرہ میں عزت نفس، ہاں عرض، عزت کی حفاظت بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری ہے. اس سے معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، معاشرہ پر امن ختم ہو جاتا ہے، شانتی ختم ہو جاتی ہے. اس طرح سے بے حیائی بھی عام ہو جاتی ہے. اور پھر ایمان، لوگ کیا ہے، اچھے اس میں جیے تو نقصانات ہیں بول کر غلط راہیں، غلط یہ اختیار کرتے ہیں. اور ہلاکت کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر پاک دامن پر تہمت لگا دیں، وہ بیچاری معاشرے کی بے عزتی نہ سنبھال کر کے اپنے آپ کو خودکشی کر لیں. یا پھر ہو سکتا ہے کوئی سر پھرے ہو تو الٹا تہمت لگانے والے کو قتل کر دیں. ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ بھی کیا ہے، ہلاکت کا سبب بنتا ہے. تو یہ 7 چیزوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جادو کو دوسرے نمبر پر ذکر کیا ہے. شرک کے بعد جادو کو ذکر کیا ہے. اس میں جادو بھی شرک ہے، مگر شرک کو الگ سے، جادو کو الگ سے ذکر کرنا، کیونکہ اس کا انجام، اس کا نتیجہ بہت ہی خطرناک ہے. ان جندب رضی اللہ عنہ مرفوعا، جندب بن جنادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حد الساحر ضرب بالسیف، ساحر کی حد، کتاب الحدود، یہ ایک بڑا موضوع ہے. حدود، کتاب الحدود، فقہ پڑھیں گے آپ. اسی طرح احادیث کی وہ کتابیں جو فقہی ابواب پر مبنی ہیں، تقسیم کیا گیا ہے، اس میں آپ دیکھیں گے آپ تقریباً آخری میں کتاب الحدود آتا ہے. کتاب الحدود، باؤنڈریز، اگر کوئی یہ کراس کریں گے تو اس کی سزا کیا ہے، اگر کوئی یہ کراس کریں گے تو اس کی سزا کیا ہے، یہ سب متعین ہے. تو یہ بھی ایک کفری عمل ہے، ارتداد کی ایک صورت ہے. اس لیے جو ہے ساحر کو، جادوگر کو کیا کر دیا جائے گا؟ قتل کر دیا جائے گا. اور آپ کو میں بتا دوں کہ جادوگر یہ معاشرے کا بڑا ہی جڑغلیظ انسان ہے، معاشرے کا بہت ہی بدتر انسان ہے، بہت ہی جڑغلیظ انسان ہے. یہ اگر ایسے لوگ دنیا میں رہیں، معاشرے کے اندر رہیں، تو معاشرہ سب تباہی و بربادی پر اتر جاتا ہے. معاشرہ سب تباہی و بربادی پر اتر. میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ جادو کے طریقے کیسے کیسے ہیں. ہاں کتابوں میں مذکور ہیں، باقاعدہ طور پر اس کا معائنہ کر کے مؤلفین نے ذکر کیا ہے. طریقے جو جادو کروائے جاتے ہیں، جادوگر بننے کے لیے کیا کرنا ہے، اس کا بھی کورس ہے. اس کو باقاعدہ طور پر یہ کام کرنا پڑے گا، تب یہ جادوگر بنے گا، ساحر تب بنے گا. اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صحیح بات یہ ہے کہ ان کے متعلق، اس حدیث سے متعلق، کہ یہ روایت موقوف ہے امام ترمذی کے نزدیک، کہ یہ صحابی کا قول ہے. اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت بجالہ بن عبد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتب عمر بن الخطاب ان اقتلوا کل ساحر وساحرۃ قال فقتلنا 3 سواحر. تو فرماتے ہیں بجالہ بن عبد رضی اللہ عنہ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا لیٹر آیا، خط آیا، اس میں یہ بات آئی کہ جادوگر اور جادوگرنی یہ دونوں کو کیا کر دو، قتل کر دو. تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کے اس خط کے بعد، لیٹر کے بعد، ہم نے 3 جادوگروں کا کیا کیا، قتل کیا. اسی طرح حفصہ رضی اللہ عنہا سے بھی صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، انہا امرت بقتل جاریت لہا سحر سحرتہا فقتلت، کہ ایک لونڈی تھی جو جادوگری کرتی تھی، تو اس کو جو ہے قتل کرنے کا حکم دیا، الغرض اس کو قتل کر دیا گیا. جادوگر کو قتل کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صحابہ سے ثابت ہے. ایک عمر رضی اللہ عنہ، دوسرا حفصہ رضی اللہ عنہ، اور تیسرا جندب بن جنادہ رضی اللہ عنہ. اس کو مؤلف رحمت اللہ علیہ نے یہاں تک ان باتوں کو ذکر کیا ہے. چلیے حاضرین، ہم دیکھیں گے سب سے پہلے
جادو کس کو کہتے ہیں؟ جادو کی تعریف کیا ہے؟ سحر عربی میں کیا لفظ ہے؟ سحر. سحر یہ خفیہ چیز کو کہا جاتا ہے، ایک معنی آتا ہے، اسی لیے خفیہ وقت اور خفیہ چیز کو کہا جاتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں ساحر جادوگر ہے، مگر انسانوں کے ساتھ رہتا ہے، معلوم نہیں ہوتا کہ وہ جادوگر ہے، بلکہ خفیہ طور پر وہ جادوگری کرتا ہے. اور یہ جادوگری بھی عمل کیسے ہے؟ خفیہ طور پر معلوم ہوتا کیا میں تمہارے اوپر جادو کرا رہا ہوں بول کر جاتا کوئی، میں تمہیں جادو کرا رہا ہوں، میں تمہیں جادو کرا رہا ہوں بول کر جاتا نہیں. خفیہ طور پر اس کے طور طریقے سے دھیرے سے یا تو اس کے لباس منگوائے جاتے ہیں، یا پھر اس کے بال منگوائے جاتے ہیں، یا پھر کچھ اور طریقے کار کے ذریعے سے جو ہے، یا پھر اس کو کچھ کھلایا بجاتا ہے، کچھ پلایا جاتا ہے، کچھ کھلا کے پلا کے کسی نہ کسی طریقے سے خفیہ طریقے سے جادو کروایا جاتا ہے. اسی لیے فجر سے پہلے کے وقت کو کیا کہتے ہیں؟ سحر. کیونکہ یہ خفیہ وقت ہے، تنہا وقت ہے، خفیہ وقت ہوتا ہے، اسی لیے سحری کہتے ہیں. سحری کو سحری کیونکہ فجر سے پہلے اس وقت میں کیا کرتے ہیں؟ چھپے وقت میں کیا کرتے ہیں؟ سحری کی جاتی ہے. تو یہ لغوی اس کی تعریف ہو گئی. اسی طرح سحر کو عربی زبان میں اللیث بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اللیث. یعنی سحر وہ عمل ہے جس میں پہلے شیطان کا قربت حاصل کی جاتی ہے، پھر اس سے مدد لی جاتی ہے، اسی لیے لیث کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ پہلے شیطان سے قریب ہونا، شیطان سے قریب ہونے کے لیے بڑی بڑی نافرمانیاں کرنا، پھر اس کے بعد شیطان سے مدد دی جاتی ہے. اس مقام پہ پہنچنا، انہیں جادوگری کے مقام پر پہنچنے کے لیے کیا کرنا؟ اللہ کو ناراض، شیطان کو خوش کرنے کے بڑے بڑے کام، وہ بھی چھوٹی موٹی ناراضگی نہیں، بڑی بڑی ناراضگی، کفریہ کام کرنا. پھر اس کے بعد وہ لیول پر پہنچنے کے بعد کون کتنا بڑا لیول پر پہنچتا ہے؟ جادوگر سے پھر مدد، یہ شیطان سے پھر اس کی مدد ہوتی ہے. امام ازہری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں سحر دراصل کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دینے کو سحر کہا جاتا ہے لغت میں. اسی طرح ابن منظور رحمت اللہ علیہ نے اس کی توجیہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں ساحر جب باطل کو حق بنا کر پیش کرتا ہے اور کسی چیز کو اس کی حقیقت سے ہٹا کر سامنے لاتا ہے، اسی لیے اس کو جادوگر بھی کہا جاتا ہے. الغرض لغت کی ایک بڑی کتاب ہے المعجم الوسیط، المعجم الکبیر، المعجم الوسیط، المعجم الصغیر، 3 کتابیں ہیں، اس میں سے المعجم الوسیط، اس کے اندر سحر کی تعریف آئی ہے. سحر وہ ہوتا ہے جس کی بنیاد لطیف اور انتہائی باریک ہو. باریک چیز سے، جیسے بال لے لیے، اس سے شروعات ہوتی ہے سحر کی. کچھ دوائی پلا دیے، چھوٹی سی لطیف اور باریک چیز کے ذریعے سے کیا ہو رہا ہے؟ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی تقریباً بال ہی جو ہے استعمال کیے گئے جادو کروانے کے لیے. الغرض شریعت میں جادو کس کو کہتے ہیں؟ شریعت میں جادو کی تعریف امام فخر الدین الرازی رحمت اللہ علیہ نے کی ہے کہ شریعت میں جادو ہر اس کام کے ساتھ خاص ہے جس کا سبب، جس کا ریزن مخفی ہو، چھپا ہو. ہر وہ کام جس کا ریزن چھپا ہوا ہو. اب دیکھیے تقریر کو بھی جادو کہتے ہیں. ان من البیان لسحرا، حدیث ہے کہ بیان بھی جادو ہے. یہ لغوی معنی ہے لغت کے معنی میں، کیونکہ ایک آدمی آئے شعلہ بیان تقریر کریں، کوئی پتھر دل تھا، اس میں گنہگار آدمی تھا، اتنا اثر ہوا اس کے بیان کا کہ وہ پتھر پگھل گیا اور وہ بدی سے نیکی کی طرف لوٹ پڑا، نیکوکار بن گیا، نیک آدمی بن گیا. ایک بیان اتنا اثر کیا اس کو. تو اسی لیے کہتے ہیں انا من البیانی لسحرا. جادو کو جادو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا اثر، اس کا ریزن کیا ہوتا ہے؟ خفیہ ہوتا ہے.
पोशीदा होता है। इसी तरह इमाम इब्ने कुदामा अल-मक़दसी रहमतुल्लाहि अलैह बताते हैं, जादू ऐसी गिरहों को और ऐसे दम्मो दरूद को कहते हैं। जादू ऐसी गिर किसको बोलते हैं? घाटी को। ऐसी गिरोह को या ऐसे वर्ड्स, ऐसे अल्फाज को कहते हैं, ऐसे विर्द को कहते हैं, ऐसे मंत्र को कहते हैं जिन्हें बोला या लिखा जाए। आप देखें, कई तावीजें आप उठाए, तावीजों को आप खोलिए, खोलकर देखिए, ना अरबी ना इंग्लिश कुछ नहीं, कुछ और ही विर्द रहता है, वो कुछ और ही विर्द रहता है, उसमें कोई माना ही नहीं होता है। वो जादूगरों, शैतानों को खुश करने के और अल्लाह की नाफरमानी के कुफ्री अमल अगर उसे बारीकी से ज्वाइन कर करके देखें तो बड़े बड़े कुफ्रिया अमाल अखवाल उसके अंदर लिखे जाते हैं और उसके अंदर लिखे होते हैं। तो जादू ऐसी गिरोह को, ऐसी गिर यानी घाटी को, या फिर ऐसे अल्फाज को, ऐसे विर्द को जिन्हें बोला जाता है और जिन्हें लिखा जाता है, या ये कि जादूगर ऐसा अमल करे जिससे उस शख्स का बदन या अकल या फिर दिल पुर असर हो जाए, उस पर उसका असर पड़ जाए। चुनांचे वो शख्स उस जादू की वजह से कत्ल भी हो सकता है, उस जादू की वजह से बीमार भी हो सकता है, उस जादू की वजह से अपनी बीवी से दूर भी हो सकता है और अपनी बीवी से जुदा भी हो सकता है, और उस जादू की वजह से किसी और से मोहब्बत भी हो सकती है, किसी से बुग़्ज़ भी, नफरत भी हो सकती है। ये दिल पर असर है। जादू की वजह से अगर मोहब्बत हो रही है किसी से, मोहब्बत की जाल में फंस रहा है, तो ये दिल पर असर। जिससे मोहब्बत करता था उससे नफरत हो रही है, बुग़्ज़ हो रहा है, ये भी जो है दिल पर असर है। अकल पर असर, जैसे पहले सोचता था, समझता था, वैसे काम नहीं कर रहा है, कुछ भी अकली खलाई पलाऊ पकाने लग रहा है, अकेला तन्हा हो जा रहा है। पहले मिलजुल करके बात करता, अब अकेला अकेला हो जा रहा है, कहीं कोने में बैठ जा रहा है, मुतनफिर हो रहा है लोगों से, अलग अलग हो रहा है लोगों से, समझ रहे? तो अकल जो पहले काम करती थी वो अकल काम नहीं कर रही है। या फिर बदन पर जैसे बीमार पड़ गया, कत्ल हो गया, कमजोर हो गया, ये सब जादू की वजह से होता है। चलिए अभी हम जानेंगे कि शैतान का कुर्ब, तकर्रुब हासिल करने के लिए कैसे शैतान को खुश करते हैं। मदद लेने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? शैतान को खुश करना पड़ता है। आपको मैं बता दूं, हदीस आप लोग इससे पहले भी किताब तौहीद के अंदर से गुजरी है, ताकि आप लोगों के जहन में आ जाए। हदीस में ये वारिद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हम खौफ के बाब में पढ़े थे कि फरिश्ते जो है अल्लाह ताला के वही इलाही पर कैसे खौफ खाते हैं, तो इससे मुतालिक हदीस भी हम पढ़े थे कि अल्लाह ताला एक हुक्म इल्हाम करते हैं, सादिर फरमाते हैं, तो आसमान में फरिश्ते, सातवें आसमान से छठे आसमान ऐलान होता है, तो शयातीन क्या करते हैं कि जमीन से एक के ऊपर इस तरह से चढ़ते चढ़ते आसमान तक पहुंचते हैं उस पैगाम को सुनने के लिए। जो पैगामात हैं उसमें से कोई एक पैगाम उचक लेते हैं। अब अल्लाह ताला तारे बनाए हैं, फरिश्ते क्या करते हैं, उससे फेंक मारते हैं। या तो वो बात अपने मुत्तबईन यानी जादूगर के पास पहुंचने से पहले जल जाता है इन्हें, या फिर जो है बात पहुंचाए के बाद जल जाता है। ऐसा कुछ होता है हदीस में, जैसा कि वारिद है। तो ये क्या करता है, उस एक बात को 99 बातें ऐड करता है, 99 बातें ऐड करके 100 बातें पेश करता है। उसमें से 99 बातें झूठी और एक बात सच्ची, वो बात जिसको वो उचक लिया, सुन लिया। और फिर जादूगर के पास जब सुनाता है, जादूगर उसमें कई बातें ऐड करके इंसानों के पास, दीगर लोगों के पास इस चीज को, इस पैगाम को पहुंचाते हैं। तो अब ये जादूगर के पास शैतान ये बात बताना, उसकी मदद करना, उसकी मदद लेना, इस तरह से क्या करता है, जैसे मिसाल के तौर पर कोई आए, तुम्हारे अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटल में थी, नहीं, ये क्या है, शैतान से मदद हो गई इसे पहले ही।
اب یہ آنے والا ہے یا پھر یہاں بیٹا ہے تو شیطان مدد کر دیتا ہے یہ، تاکہ اب یہ غیب کا دعویٰ کر دیا تو اب اس کو بہت زیادہ علم ہے، اس سے متاثر ہو جائے، اس سے افیکٹیبل ہو جائے، اس لیے جو ہے یہ جادوگر شیطان سے اس طرح سے مدد لیتا ہے۔ اب اس کو وہ مقام پر پہنچنا ہے، وہ مقام پر پہنچنے کے لیے بڑے بڑے کفریہ اعمال کرتا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ بیت الخلاء میں قرآن کو پڑھنا ہوتا ہے، میں اسی لیے بولا نہیں ورڈ جڑ غلیظ، جادوگر معاشرے کا سب سے بڑا جڑ غلیظ ہوتا ہے۔ اور تو اور بیت الخلاء کے اندر قرآن مجید کو اپنے پاؤں میں باندھ کر چلتا ہے وہ، اور تو اور قرآن مجید کی آیات کو گندگی سے لکھتا ہے، حتیٰ کہ حیض کے خون سے بھی قرآن مجید کے آیتوں کو لکھا جاتا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اتنی بڑی نافرمانی، اتنی گھٹیا قسم کی نافرمانی کرنے پر وہ اس مقام پر، جادوگر کے مقام پر پہنچتا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور یہ حقیقت میں ہم دیکھے ہیں، میں اپنی آنکھ سے معائنہ کیا، ایک تعویذ کو جب نکالا گیا تو لال خون سے اس کو لکھا گیا تھا، قرآن مجید کی ایک آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی گئی تھی اس کے اوپر، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور اسی طرح سے بعض قرآنی آیات کو اپنے پاؤں کے نچلے حصوں پر لکھتے ہیں، پاؤں کے نیچے بھی لکھتے ہیں۔ آپ کئی جادوگروں کے پیروں پر قرآنی آیات کو نیچے لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے سورہ فاتحہ کو الٹا لکھتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہے، الٹا بولے تو آیت کے حساب سے نہیں، حرف کے حساب سے، ولا الضالین کو پہلے نون پھر اس سے پہلے لام یا اس طرح سے جو ہے لکھتے ہیں۔ اتنی بڑی نافرمانی کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح حالت جنابت میں رہتے ہیں لانگ مدت تک، حالت جنابت یعنی غسل نہیں کرتے، جنوبی حالت، نعوذ باللہ، وہ حالت جس میں غسل واجب ہے، فوراً انسان کو غسل کر لینا چاہیے، وہ حالت جس میں قرآن کو چھو نہیں سکتے، وہ حالت جس میں عبادت نماز قبول نہیں ہوتی، جس میں وہ حالت جس میں سحری نہیں کرنا چاہیے، ایسی حالت میں کیا ہے انسان، وہ جادوگر لمبی جادوگری تک پہنچنے کے لیے اتنی بڑی بڑی نافرمانی کرنی پڑتی ہے۔ اور کچھ جادوگروں کو شیطان کے نام سے جانور ذبح کرنا پڑتا ہے، اللہ کا نام بھی نہیں، کس کا نام؟ بسمی فلاں شیطان، بسم اللہ ہے نا، بسم اللہ اللہ اکبر، بسمی فلاں شیطان، ان کے نام سے جو ہے، شیطان کے نام سے کیا کرنا پڑتا ہے؟ جانور ذبح کرنا پڑتا ہے۔ اور تو اور کچھ جادوگر ستاروں کے لیے سجدہ کرواتے ہیں، کچھ جادوگر، کچھ شیطان ستاروں کے لیے سجدہ کرواتے ہیں جادوگروں کو۔ اور تو اور یہ حقیقت ہے، معائنہ ہے، سنی دیکھی بات ہے کہ اپنی والدہ سے زنا کرواتے ہیں، اپنی بہن سے زنا کرواتے ہیں، سگی بہن سے زنا کرنا پڑتا ہے اس کو جادوگر بننے کے لیے۔ شیطان وہ بھی حکم دیتا ہے اس کو، زنا کر اپنی بہن سے، سگی بہن سے زنا کر، اپنی ماں سے زنا کر، ایسی بڑی بڑی نافرمانیاں کرواتا ہے، تب پھر جو ہے وہ اس مقام پر آتا ہے، جادوگر تب بنتا ہے۔ شیطان یہاں پر اب اس کی مدد کرتا ہے، اور یہ کام صرف شروعات میں کرنا نہیں ہے اس کو، تب بیچ میں درمیان میں کرواتے رہتا ہے کئی کام۔ اگر وہ کام میں تساہلی برتا، سستی برتا جادوگر، تو پھر شیطان اس کی مدد نہیں کرتا، شیطان اس کی مدد نہیں کرتا، مدد کرنے میں گڑبڑی کرتا، صحیح سے مدد نہیں ہوتی اس کی، اس کو ریڈی رہنا پڑتا ہے ہر طرح کی نافرمانی کرنے، جو بھی حکم دیتا ہے وہ جا کو وہاں کر، یہ جا کو وہاں کر، یہی خوش کہا نا، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا، الا عبادک منہم المخلصین، تیرے مخلص بندے، توحید پرست بندوں کو چھوڑ کر میں سب کو گمراہ کروں گا، اغوا کروں۔
اب یہ میری لپک میں نہیں آتے توحید پرست بنتے، بقیہ سب جو ہے اغوا ہو پائیں گے. تو اتنی بڑی نافرمانیاں کرنے کے بعد اس کو جادوگر بننا پڑتا ہے. اور اسی طرح سے وہ جادوگر جو جادو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی بھی تنگ کر دیتا ہے. حقیقت بتا رہا ہوں، کبھی بھی اس کی زندگی سکون و اطمینان کی نہیں ہوتی ہے. ایک بار نافرمانی کر لے کسی نہ کسی طرح سے اللہ تعالیٰ اس کو مبتلا کرے گا. اس کی نیندوں کا مسئلہ، اس کی اولاد کی نافرمانی، یا پھر جو ہے بیٹیوں کا مسئلہ، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، یا پھر بیوی سے لڑائی جھگڑے، سکون اطمینان، گھر میں سکون و اطمینان نہیں رہتا ہے. یہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّي لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کی زندگی میں تنگ کر دوں گا، اس کی زندگی میں تنگ کر دوں گا، دنیا میں بھی زندگی تنگ ہے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھاؤں گا. قال ربی، وہ کہے گا لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں دنیا میں دیکھتا تھا. اللہ کہے گا تیرے پاس ایسے ہی میری آیتیں آئیں، تو نے جھٹلایا، کفر کیا، آج تیرا انجام یہ ہے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، تو بھول گیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج تجھے بھول جائے گا. اللہ اکبر. تو یہ جادوگر کبھی سکون اور اطمینان سے نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس کی زندگی سب اللہ تعالی ہر طرح سے تنگ کر دیتے ہیں. کسی نہ کسی آزمائش میں وہ مبتلا رہے گا، کسی نہ کسی آزمائش میں وہ مبتلا رہے گا. ہم جادو کو پڑھنے سے پہلے سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ شیطانوں کا وجود ہوتا ہے، جنوں کا، شیطانوں کا وجود ہوتا ہے. ان کے وجود پر انشاءاللہ میں کچھ دلیلیں پیش کروں گا، کیونکہ یہ جادو کا باب ہے تو میں اس کو شروعات سے ہر طرح سے آپ کے سامنے اس کو پیش کیا جائے، پھر جادو کی قسمیں وغیرہ سب ہم انشاءاللہ آگے جانیں گے. اور اسی طرح جادو کا حکم کیا ہے، جادوگر کے پاس جانے والے کا حکم کیا ہے، اس پر یقین کرنے والے کا حکم کیا ہے، صرف جانے والے کا حکم کیا ہے، یہ سب انشاءاللہ حکم کے لحاظ سے ہم مسائل بھی آگے پڑھیں گے. جنوں اور شیطانوں کا کیا وجود ہوتا ہے؟ ہاں یقیناً وجود ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر جنوں کے، شیطانوں کے وجود کا ذکر کیا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. جنوں کی ایک جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید تلاوت کر رہے تھے، نماز پڑھا رہے تھے، جیسے ہی قریب آئے قالوا انصتوا، خاموش رہو، کچھ پڑھا جا رہا ہے. فلما قضی، جب سن لیے، ایمان لا لیے اور یہ طے کر لیے کہ ہم اللہ پر ایمان لانا ہے، پھر وہ پلٹ کر اپنی قوم جنوں کے پاس گئے اور انہیں جہنم کے تعلق سے، عذاب کے تعلق سے سب ڈرائے اور ایمان کی حالت میں انہیں دعوت دیے. تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ جنہوں نے قرآن مجید کو سنا، جنہوں نے قرآن مجید کو سنا، جب جنہوں نے سنا تو جنوں کا وجود ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الانعام میں یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم. کہا اللہ تعالیٰ نے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا اے انسانوں کی اور جنوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے جو پچھلے قصے تمہیں نہیں بتائے، تمہیں آج کے دن سے نہیں ڈرائے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جن بھی مکلف ہیں اور جنوں کا وجود ہوتا ہے. پھر سورۃ الجن ہی قرآن کے اندر موجود ہے. سورۃ الجن کون سے پارے میں ہے؟ تبارک الذی میں ہے. اچھا
آپ لوگوں کو معلوم ہے کس کو سورۃ الجن کون سے سورت میں ہے؟ پکا تبارک الذی میں ہے. سورہ کون سی آیت سے شروع ہوتا؟ پڑھو. کس سے شروع ہوتا ہے؟ سورت کس سے شروع ہوتی ہے سورۃ الجن کی؟ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن. حفظ کر رہے ہیں آپ؟ ماشاء اللہ تبارک الرحمن، ماشاء اللہ تبارک الرحمن. یہ لیجیے ماشاء اللہ. اچھا اب یہاں پر اور بچے ہیں، آپ میں سے بتائیے اور وہ کون سے سورتیں ہیں جو قل سے شروع ہوتی ہیں؟ قل اعوذ برب الناس، اور قل اعوذ برب الفلق، اور قل هو اللہ احد، اور قل یا ایھا الکافرون. تو 4 سورتیں قل سے شروع ہو گئیں. اور نہیں نہ آتے نہیں، قل سے شروع ہونا. قل محمد کہہ دو، سورت ہی شروع ہونا قل سے. نہیں وہ سورت کہاں سے شروع ہو رہے؟ سورہ جو ہے اب جیسے الف لام میم مل کر شروع ہو رہا ہے، ویسا قل سے شروع ہونا. وہ بھی آیت سے شروع، سورت سے شروع نہیں ہو رہے، وہ 20 کی آیت ہے. وہ 5 سورتیں ہی ہیں. ایک قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور جن کی قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن. ماشاء اللہ علم. جی تو سورۃ الجن ہی اللہ تعالیٰ نازل فرمایا، اس میں جنوں کا واقعہ بھی اللہ تعالیٰ ذکر فرمایا ہے. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. محمد کہہ دو اپنی قوم میں جا کے یہ بات بتا دو کہ اوحیا میری طرف وحی کی گئی ہے، انہ استمع یعنی جن آ کر سن کر گئے، اللہ کے رسول کو نہیں معلوم ہے، اللہ تعالیٰ نے خبر کیا. انہ استمع نفر من الجن، استماع کہتے ہیں، ایک ہے سمع کے معنی ہوتے ہیں سننا، استماع کے معنی غور سے سننا. اسی لیے جمعہ کے خطبے میں کیا کہا گیا؟ استماع کہا گیا. خطیب کو غور سے سننا، آ کر صرف ٹائم پاس لک کے ڈل کے جناس نہیں جمعہ میں، اعوذ باللہ. بلکہ جمعہ میں جمعہ کی فضیلت حاصل کرنا بولے تو کیا ہے؟ امام کے قریب بیٹھنا، یعنی پہلے مسجد میں آنا اور خطبے کو غور سے سننا، تب جو ہے وہ فضیلت آتی ہے. اس کے قدم قدم پر نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور گناہیں مٹتے جاتے ہیں، تب یہ فضیلت عائد ہوتی ہے. آرام سے جو ہے نہا دھو کے، ابھی جماعت کھڑی نہیں، ابھی خطبہ چلتے رہتا ہے، سیکنڈ خطبے میں جائیں گے بول کر نوجوان ہمارے ہیں نا آج کل، تو آرام سے سیکنڈ خطبے میں آ کے مسجد کے باہر کھڑ کے عربی پڑھتے رہتے ہیں. پھر جماعت کھڑی، بھاگے، پہلا سلام مسجد میں، دوسرا سلام چپل کے پاس، دوسرا سلام چپل کے پاس. سمجھے؟ نماز ہوتے کہ نہیں کی، فرار، بریانی کے ہوٹل ڈھونڈنے چلے آتے. چلو کہتے ہیں یہ قول مشہور بھی ہے عربی میں کہ مثل المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء ومثل المنافق فی المسجد کالطیر فی الحبس. کہ مومن کی مثال مسجد میں ایسے ہی ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے. مچھلی پانی میں کیسے رہتی ہے؟ پر امن رہتی ہے. پانی سے باہر نکالے تو دھڑپڑی کھانے لگتی ہے. تو مومن کی مثال مسجد میں ایسے ہی ہے. منافق کی مثال مسجد میں پرندے کو باندھ کو رکھتے نہیں پنجرے میں، کھولے تو کیا ہوتا؟ فرار ہو جاتا ہے. تو ویسے جو ہے مسجد میں ہے تو بوجھ کی طرح سمجھنا نہیں ہے، ہمیں بڑے اطمینان سے رہنا ہے. الغرض استماع کہتے ہیں کہ جنوں کی ایک جماعت، محمد تم جو قرآن پڑھ رہے تھے اس کو سنا غور سے، پھر اپنی قوم سے جا کر کے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم بہت ہی عجیب و غریب قرآن کو سنا ہے. تو الغرض اور بھی بے شمار دلیلیں ہیں، اتنی دلیلیں کافی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جنوں کا، شیطانوں کا وجود ہوتا ہے. حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے، حدیث ہے
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غائب ہو گئے. ہم ڈر گئے، جا کر گھاٹیوں میں تلاش کیا، وادیوں میں تلاش کیا کہ کوئی دشمن کی جماعت آ کے آپ کو قتل تو نہیں کر ڈالی کیا. اچانک ہم رات پریشانی میں سب گزارے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی نہیں ملے. پھر جو ہے صبح صادق کا وقت تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہو رہے تھے، آپ آ رہے تھے. پھر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کے رسول ہم پریشان ہو گئے، آپ کہاں تھے رات بھر؟ ہم پریشان ہو گئے، کیا معاملہ تھا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنوں کی ایک جماعت، ایک نمائندے میرے پاس آئے اور انہوں نے قرآن سن کر پھر اپنی قوم کو سنایا، پھر مجھے جو ہے وہاں پر لے جایا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر لے کے جا کے نشانات بتائے، دیکھو یہاں پہ نشان، دیکھو یہاں پہ نشان، دیکھو یہاں پر نشان. نشانات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح آتش آگ کی علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائے. اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے احکامات کے متعلق پوچھا گیا کہ ہماری غذا کیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہڈی تمہاری غذا ہے، اور وہ ہڈی جس پر بسم اللہ بول کر ذبح کیا گیا. اللہ اکبر. جو اللہ کے ہمارے لیے کون سا گوشت حلال ہے؟ ہاں، ایک تو جانور بھی وہی جانور حلال ہیں جس کو شریعت نے حلال کیا، اور دوسرا بسم اللہ کہہ کر. اور اس میں شرط یہ بھی ہے ذبح کرنے والا بھی کیا ہونا؟ توحید والا ہونا چاہیے. ذبح کرنے والا بھی مسلمان ہونا چاہیے. یہ شرطیں ہیں. پھر اللہ کے نام سے جان بوجھ کر کے اگر کوئی مسلمان بھی اللہ کا نام یاد آ رہا ہے مگر نام لیے بغیر ذبح کر رہا ہے تو جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے وہ گوشت. بسم اللہ نام لیے بغیر اگر ذبح کرتا ہے حلال نہیں ہے وہ گوشت. تو جن بھی گوشت کی ہڈیاں، وہی ہڈیاں کھائیں گے جس پر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا کو. ظاہر سی بات ہے مومن گھرانوں میں جو ہڈیاں ہوتی ہیں اس کو پھینکی جاتی ہیں، یقیناً مومن جن انہی ہڈیوں کو کھاتے ہوں گے. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے پوچھا گیا، ایک تو جانوروں کے کھانے کے متعلق پوچھا گیا، تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جانور، یہ جو ظاہری جانور غلاظت کرتے ہیں وہ ان کے جانوروں کی گوبر ان کے جانوروں کی غذا ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہذا تم استنجا کرو تو ہڈی اور گوبر سے استنجا نہ کرنا. کس سے استنجا نہ کرنا؟ ہڈی اور گوبر سے استنجا نہیں کرنا، کیونکہ یہ مومن بھائیوں کی، مومن جنوں کی غذا ہے، اور گوبر جن کے جانوروں کی غذا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ جنوں کا وجود ہوتا ہے، حدیث سے بھی ثابت ہوا. ایک اور روایت، یہ بھی بڑی پیاری روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ تمہیں بکریاں اور دیہاتی ماحول بہت پسند ہے، لہذا جب تم اپنی بکریوں کو اور اپنے دیہات میں ہو تو تم اذان کہو. کیا کہو؟ اذان کہو. جیسے بکریاں چرانے کے لیے گئے ہیں، دیہات ہے، کیا کہہ نماز پڑھنے سے پہلے کیا کرو؟ اذان دیا کرو تم. کیوں؟ کیونکہ تمہاری اس اذان کی آواز کو جو بھی مخلوق سنے گی کل قیامت کے دن گواہی دے گی. کل قیامت کے دن گواہی دے گی. کس کا مقام معلوم ہو رہا ہے یہاں پہ؟ مؤذن صاحب کا. اللہ اکبر. ہمارے پاس مؤذن بولے تو یہ ورڈ ایک لو کیٹیگری، ایک حقارت ہمارا مائنڈ ہے سیٹ اپ اس پر. عرب دنیا میں، کویت، حتیٰ کہ سعودی عرب میں بھی کئی مساجد میں، اور اسی طرح عرب کنٹریز میں مؤذن بھی جو ہوتے ہیں پی ایچ ڈی دکتورا کمپلیٹڈ ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ دکتورا پی ایچ ڈی، عربک پی ایچ ڈی. میں بی اے پڑھا ہوں مدینہ میں، اس کے بعد ایم اے ہے، پھر اس کے بعد پی ایچ ڈی ہے. اب یہاں پر بی اے پڑھ کر آنے والوں کو مدنی بولتے ہیں، دکتور کہتے ہیں جو پی ایچ ڈی کر کے آئے ہیں.
وہاں پر مؤذن بھی پی ایچ ڈی کمپلیٹڈ ہوتے ہیں، اور مقام اتنا جو حقیقی معنی میں مقام ہونا ہے. مسجدوں کے پاس پارکنگ ہوتی ہے، اس پارکنگ میں لکھا ہوتا ہے موقف خاص للامام، یہ امام کی پرائیویٹ پارکنگ ہے. موقف خاص للمؤذن، یہ مؤذن کی پرائیویٹ پارکنگ ہے. صفائی کے لیے الگ ہوتے ہیں، مسجد کی صاف صفائی کے لیے اجنبی لوگ ہوتے ہیں، وہ الگ ہوتے ہیں. مؤذن اور امام کا مقام بہت اونچا ہے. یہاں پر ہمارے پاس مؤذن بولے تو چائے لانے کے لیے، مؤذن بولے تو بچوں کو اسکول بلا لے کے جانے کے لیے، مؤذن بولے تو صاف صفائی کے لیے، سب 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 مؤذن. آدھا گھر والا ہوتا ہے مؤذن، آدھا گھر والا. ایسا مقام ہم لوگ مؤذن کا کیا کل کہے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، این الحمادون، میری تعریف کرنے والے کہاں ہیں، میری تعریف کرنے والے کیا ہیں. کل فخر سے مؤذنوں کا سر، اللہ کی تعریف کرنے والوں کا سر اللہ اونچا ہو جائے گا کل قیامت کے دن. اللہ کہے گا میری تعریف کرنے والے دنیا میں جو تعریف کر رہے تھے وہ کہاں ہیں. تو یہاں پر مؤذن جو اذان دیتا ہے، اس کی اذان مخلوق اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوق ہے، زمین، یہ زمین، یہ آسمان، یہ ہوائیں، یہ درختیں، یہ پیڑ پودے، یہ پرندے، یہ جتنے بھی ذرات ہیں، یہ دھول، سب کچھ کل قیامت کے دن گواہی دے گی کہ اللہ اس نے تیری تعریف کی ہے، اے اللہ اس نے تیری تکبیر بیان کی ہے، تیری تعریف کی ہے. اس لیے اذان کو صرف مؤذن کا کام ہی مت سمجھو، کوشش کرو کہ آپ بھی اذان دیں. ریکویسٹ کر لیجئے، تھوڑا مسجد کے ذمہ دار صاحب ہیں، اجازت لے لیجئے کہ میں بھی اذان دے دوں گا. آپ کے بچے ہیں، سمر چھٹیاں چلتی ہیں، 1 مہینے کے لیے میرا بچہ جو ہے یہاں پر مؤذن کی ڈیوٹی کرے گا. ہاں، مؤذن صاحب سے پوچھ لیے کہ تھوڑا اذان دینے کے لیے دے دیے. کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، معلوم کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. کوئی ٹخنے کے اوپر کپڑے پہن لیا تو بولتے کیا جی مؤذن صاحب کے کپڑے پہن کے آگے، بولتے نعوذ باللہ. ایسا ماحول بول رہا ہوں لوگوں کا، کیا جی مؤذن صاحب کے آج کل ماڈل میں نہیں نا، تو مؤذن صاحب کے کپڑے پہننے کے آگے بولتے نعوذ باللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، مؤذن کے کپڑے، مؤذن بھی کیا مقام ہے، اللہ اکبر. سنت کی بھی یہاں پر دھجیاں اڑا رہے ہیں، اور جو مقام حدیث نے مؤذن کو دیا ہے اس کی بھی دھجیاں اڑا رہے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. سوچ کر سمجھ کر بات کرنا، شریعت کی چیزیں ہیں، شریعت کی باتیں ہیں. الغرض اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ جنوں کا وجود ہوتا ہے. انشاءاللہ آگے ہم یہ جادو کی قسمیں کیا ہیں، اور اسی طرح سے جادو کی قسمیں کیا ہیں، اور جادو کا حکم کیا ہے، جادو سیکھنے کا، سکھانے کا، کروانے کا حکم کیا ہے، اور اسی طرح سے جادو کا جو انکار، جادو حق ہے، جو انکار کرتے ہیں ان کی دلیلیں کیا ہیں اور اس کا رد کیا ہے. پھر اسی طرح سے جادوگر کی سزا کیا ہے، جادوگر اگر قتل کرنے سے پہلے توبہ کر لیا جائے تو کیا وہ توبہ قبول ہوگی نہیں ہوگی. ان سب سے متعلق انجام ہم پڑھیں گے. پھر جادو کا انجام کیا ہوگا، جادوگر کا انجام کیا ہوگا، مزید تفصیلات انشاءاللہ العزیز ان امور پر ہم بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جادوگری جیسے بھیانک جرم سے، بھیانک گناہ سے ہم تمام کو محفوظ فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کو خوش کرنے اور شیطان کو ناراض کرنے کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم.